قرآن مجید نے سورہ المائدہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا، اور اللہ رب العالمین فرماتا انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے اور رسول تمہارے مددگار ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ لوگ، وہ اہل ایمان کہ جو ایمان لائے، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور رکوع سجود کرتے ہیں، وہ تمہارے مددگار اور دوست ہیں۔ تو دیکھو اللہ مددگار ہے، یہ تو واضح ہے، رسول مددگار ہے، یہ بھی واضح ہے۔ اب خواجہ غریب النواز کیسے مددگار ہیں؟ تو آگے فرمایا کہ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا مددگار، ورسولہ، اور رسول تمہارے مددگار، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور قیامت تک وہ لوگ تمہارے مددگار ہیں جو صاحب ایمان ہیں، صاحب تقوی ہیں اور نمازی ہیں اور عبادت کے کامل ہیں۔ تو اس آیت کا تیسرا درجہ جو ہے وہ اولیاء کے لیے ہے۔ اللہ مددگار تمہارا ہے اور رسول تمہارے مددگار ہیں، اور ہر دین کا مقتدا جو صاحب ایمان اور صاحب تقوی، جس طرح قرآن نے کیا کہا، یہی معیار کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ فرماتا ہے بے شک جو میرے ولی ہیں ان پر کوئی خوف اور غم نہیں۔ اور میرے ولی کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وكانوا يتقون، جو صاحب ایمان ہے اور صاحب تقوی ہے۔ اب آپ دیکھیے، کسی شرابی کو کوئی سنی اللہ کی بارگاہ میں مددگار نہیں کہتا، کسی زانی کو سنی، کسی گناہگار کو سنی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ اور مددگار نہیں کہتا، لیکن غوث اعظم کو کہتا ہے، داتا علی اجمیری کو کہتا ہے۔ لیکن جب بات آئی کافروں کی، بتوں کی، تو اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، یاد رکھ لو اللہ کے سوا کسی کو دوست نہیں بنانا۔ اور اللہ رب العالمین فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا جس کو تم نے ولی بنایا ہے، مددگار بنایا، تو اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، اور اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا اور ولی نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور ایک طرف کہتا ہے اللہ کے سوا تمہارے لیے مددگار، اللہ بھی مددگار ہے، رسول بھی مددگار ہے، اور ساری امت مددگار ہے۔ اب یہ قرآن ہے، یہ آیتیں آپس میں ٹکرا نہیں رہی ہے، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے کافروں، جن کو تم نے اپنی مرضی سے ہماری بارگاہ میں بزرگ بنانے کی کوشش کی ہے نا، ان کی عبادت جو تم نے کی ہے، تو ان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے؟ تو وہ خدا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جن کے ذریعے دین اور اللہ کی تعلیم اور اللہ کا جانب سے نفع آگے بڑھتا ہے، تو اللہ نے خود فرمایا کہ بے شک میں بھی تمہارا مددگار، جبریل بھی تمہارے مددگار، اور مسلمان بھی تمہارے مددگار۔ سن لیجئے فتویٰ پوچھ، سن لیجئے توجہ کے ساتھ۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، وہ یہ کہتے ہیں، یہ اس دور کی بات ہے، اور آج کیا ہو رہا ہوگا، اللہ اکبر، یہ اس دور کی بات۔ وہ فرماتے کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کائنات میں بڑے بدترین ہیں، شریر ہیں، اور وہ شرارتیں کرتے ہیں۔ پوچھا گیا وہ شرارت کیا ہے؟ تو سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، ماں باپ کے حقوق کے ساتھ یہ عقیدہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے بندہ مومن رہے گا تو باپ کا ادب کرے گا نا۔ تو فرمایا انطلقوا الی آیۃ نزلت بالکفار فجعلوها للمؤمنین، فرمایا وہ شریر لوگ وہ ہیں کہ جو آیتیں قرآن میں کافروں کے بارے میں اتری، بتوں کی پستی کے بارے میں اتری، کافروں کی مذمت میں اتری، ان کی بے حالی، ان کی کمزوری، ان کی پستی کے بارے میں اتری، فجعلوها للمؤمنین، وہ اولیاء پر فٹ کرتے ہیں، وہ انبیاء پر فٹ کرتے ہیں، وہ مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے نہیں کہا، ایسے قرآن کو استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے بخاری شریف کے اندر یہ فتویٰ دیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟